اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ واجب الاحترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ عنوان کیا ہے؟ عنوان یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کعبہ معظمہ یعنی بیت اللہ کعبۃ اللہ کو قیامت سے پہلے شہید کیا جائے گا۔ اب سمجھنے سے پہلے کچھ سوالات ہیں کہ کعبۃ اللہ کب شہید ہوگا اور کعبۃ اللہ کو کیوں شہید کیا جائے گا اور کعبۃ اللہ کو شہید کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو کعبۃ اللہ سب سے پہلے کہ کب شہید ہوگا؟ کعبۃ اللہ اس وقت شہید ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ الرضوان دنیا میں آئیں گے اور دنیا سے وفات پا جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب دنیا کے اندر اسلام کے غلبے کے بعد مسلمانوں کی اندر یعنی اسلام کی ایمانی لحاظ سے پستی آ جائے گی اور کعبۃ اللہ کے یعنی جو وہاں پر رہائش پذیر ہیں یعنی عرب، وہ کعبۃ اللہ کے اندر یعنی کعبۃ اللہ کی تعظیم اور کعبۃ اللہ کی عبادت اس طرح نہیں کر سکیں گے جس طرح وہ اب ہو رہی ہے۔ تو جب کعبۃ اللہ کی وہ تعظیم اور عبادت نہیں کی جائے گی اور کعبۃ اللہ کا طواف بھی رک جائے گا تو اس وقت کعبۃ اللہ کو یعنی شہید کیا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کعبۃ اللہ کو کیوں شہید کیا جائے گا؟ کعبۃ اللہ کو اس وجہ سے شہید کیا جائے گا کہ شہید کرنے والا اس نیت سے نہیں آئے گا کہ کعبۃ اللہ مسلمانوں کی نشانی ہے اس وجہ سے میں اس کو شہید کروں، بلکہ وہ دنیا کی لالچ کے اندر وہ کعبۃ اللہ کو شہید کرے گا۔ اس کو کسی نے بتایا ہوگا کہ کعبۃ اللہ کے نیچے بہت بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں، سونے اور چاندی کے، ہیروں کے، جواہرات کے، دولتوں کے بہت سارے ڈھیر اور خزانے جمع ہوئے ہیں کعبۃ اللہ کے نیچے۔ اس نیت میں آ کر وہ اس کعبۃ اللہ کو گرائے گا اور کعبۃ اللہ کی ایک ایک اینٹ کو وہ شہید کرے گا۔ کعبۃ اللہ کو شہید کر کے وہ خزانہ نیچے سے یعنی نکالے گا۔ اس کا مقصد صرف دنیا کا حصول ہوگا اور دنیا کی لالچ ہوگی اور ان خزانوں کا وہ حاصل کرنا ہوگا۔ اب شہید کرنے والا کون ہوگا؟ اس بارے میں احادیث کے اندر بہت وضاحت آئی ہے کہ شہید کرنے والا ایک حبشی ہوگا جس کو ذو السویقتین کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یعنی علامت بتائی کہ وہ چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی آئے گا۔ جب کعبۃ اللہ کی تعظیم یعنی وہ باقی نہیں رہے گی تو وہ آئے گا اور کعبۃ اللہ کو شہید کرے گا اور وہ خزانہ نکالنے کے لیے کعبے کی ایک ایک اینٹ کو یعنی توڑ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اس کے بعد دوبارہ کعبۃ اللہ پھر دنیا میں تعمیر نہیں ہو سکے گا۔ تو آئے احادیث کے اندر کون کون سے کتب کے اندر اور کن کن راویوں سے یعنی اس یعنی کعبۃ اللہ کے انہدام کی روایتیں منقول ہیں۔ بخاری شریف کے اندر بھی روایت آئی ہے اور ابو داؤد کے اندر روایت بھی آئی ہے اور مسند احمد کے اندر بھی روایت آئی ہے۔ ان تینوں کتب سے یعنی میں آپ کے سامنے روایتیں پیش کروں گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حدثنا القاسم بن احمد البغدادی حدثنا ابو عامر عن زہیر بن محمد عن موسیٰ بن جبیر عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف عن عبداللہ بن عمرو
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اترکوا الحبشۃ ما ترکوکم فإنہ لا یستخرج کنز الکعبۃ الا ذو السویقتین من الحبشہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار یعنی حبشہ جب تک تم سے تعرض نہ کریں تم بھی انہیں چھوڑے رہو، بلا شبہ کعبے کا خزانہ نکالنے والا ایک حبشی ہی ہوگا جس کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ اس ابو داؤد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حبشی ضرور آئے گا جو کعبۃ اللہ کو یعنی شہید کرے گا، منہدم کرے گا، ان کو گرا دے گا، ان کی تعمیر کو اینٹ اینٹ کر کے یعنی ڈھا دے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ کعبہ کو آخری قیامت سے پہلے آخری دور میں شہید کیا جائے گا۔ اور بخاری شریف کے اندر بھی روایت آئی ہے کہ حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کو دو پتلی پنڈلیوں والا حبشی خراب کرے گا۔ یعنی اس بخاری شریف کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں قیامت سے پہلے کعبۃ اللہ کو یعنی دو پتلی پنڈلیوں والا حبشے کا ایک آدمی یعنی اس کو گرا دے گا۔ اور مسند احمد کے اندر بھی روایت آئی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یبایع لرجل ما بین الرکن والمقام ولن یستحل البیت الا اہلہ فاذا استحلوه فلا یسأل عن ہلکۃ العرب ثم تأتی الحبشۃ فیخربونہ خرابا لا یعمر بعدہ ابدا وهم الذین یستخرجون کنزا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ایک خلیفہ کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی، یعنی اس سے مراد حضرت امام مہدی علیہ الرضوان ہوں گے، اور اسی بیت اللہ والے یعنی اس امت کے لوگ اس گھر کو حلال سمجھیں گے اور اس پر چڑھائیاں کرنے لگیں گے۔ تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثم تأتی الحبشۃ، پھر اس کے بعد حبشے کا ایک آدمی آئے گا جو کعبۃ اللہ کو گرا دے گا، شہید کر دے گا، منہدم کر دے گا، لا یامر بعدہ ابداً، اس کے بعد اس کعبۃ اللہ کو یعنی تعمیر کوئی نہیں کر سکے گا۔ وہ کس وجہ سے اس کو شہید کرے گا کہ یعنی اس کعبے کے نیچے چھپے ہوئے خزانے کو تاکہ نکال سکے، اور یہ کس وجہ سے کہ کعبۃ اللہ کا طواف بند ہو جائے گا، کعبۃ اللہ کی تعظیم بند ہو جائے گی، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین یعنی کعبے والی نعمت امت مسلمہ سے چھین لیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوگا جب پھر ایمان والوں کا امت کا زوال شروع ہوگا، قیامت کے قریب قریب ہوگا۔ مسند احمد کی روایت سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ یعنی کعبۃ اللہ کو قیامت سے پہلے شہید کر دیا جائے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے احادیث کی روشنی میں معلوم کر لیا کہ آخر دور میں کعبۃ اللہ کو شہید کرنے والا کون ہوگا اور کعبۃ اللہ کو کب شہید کیا جائے گا اور کس وجہ سے کعبۃ اللہ کو شہید کیا جائے گا۔ ان معلومات کے بعد اب آگے چلتے ہیں کہ بیت المقدس کے بارے میں، کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بیت المقدس کو بھی گرایا جائے گا، شہید کیا جائے گا، لیکن اس کے بارے میں ہم تک کوئی ایسی روایت نہیں پہنچی کہ بیت المقدس کو بھی شہید کیا جائے گا، ایسی روایت ہم تک نہیں پہنچی۔ اب یعنی کعبۃ اللہ کے حوالے سے بھی ہم تک تو جو روایتیں تھیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو
دین کی صحیح صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔